کرتے ہو سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے میرے اور آپ کے پہ؟ وہ ایمان ہے، اور ایمان بہت سارے طریقوں سے چھن سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ دعا کرے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان اوپن اینیمی۔ قرآن کہتا ہے کوئی شیطان پتہ کیا چاہتا ہے؟ الٹیمیٹ گول شیطان کا کیا ہے کہ وہ تو جہنم میں جائے گا، بے ایمان ہے، وہ چاہتا ہے میں ان کا بھی ایمان کسی طرح چھین لوں اور یہ بھی میرے ساتھ جائے۔ تو اب اس کے پلانز ہیں، اس پلانز کو سمجھنا ہوگا۔ برے خاتمے کے اسباب میں علماء کہتے ہیں بری صحبت، گناہوں کی تکرار، بار بار ہر وقت گناہ کرتے رہنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے پھر تیسرا کرتا ہے پھر ایک ڈاٹ، کرتے کرتے پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ ایسے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جب بھی دین کی بات کرو انہیں الجھن شروع ہو جاتی ہے، چڑ آتی ہے، قرآن کی بات کرو حدیث کی بات کرو برا لگتا ہے، وہ کہیں بیٹھ نہیں سکتے دین کی محفل میں۔ چیک کرو کہیں دل تو سیاہ نہیں ہو گیا، کیونکہ دل سیاہ ہو گیا تو شیطان کا اٹیک کامیاب ہو سکتا ہے، ایمان چھین سکتا ہے۔ دوسرا پرابلم جو ایمان چھین سکتا ہے وہ کفریہ کلمات۔ اب باقاعدہ پلان کیا ہے شیطان نے، ہمارے بچوں کو پتا نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کو پتا نہیں ہے، فلمی گانوں میں کفریہ کلمے ڈال دیے، کامیڈی شو کے اندر عجیب عجیب سے چٹکلے آ رہے ہیں جس میں کبھی جنت کا مذاق، کبھی دوزخ کا مذاق، جہنم کے عذاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم تو جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ کہ وہاں فلاں لوگ بھی ہوں گے۔ یعنی آپ کو اس طرح ہنسایا جا رہا ہے اور لوگ ہنس بھی رہے ہیں، اس کو ریپیٹ بھی کر رہے ہیں، حالانکہ نہیں پتا۔ ان تمام چیزوں میں ہماری ایک لمٹ ہے، ہم اس لمٹ کو کراس کریں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کا علم، بری صحبتوں سے بچنا ہے، بولتے سے پہلے خیال کرنا، ہر جگہ بولنا نہیں ہوتا، ہر بات میں آپ اپنی لب کشائی نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے لیکن میں ایک مشورہ دے دیتا ہوں پھر آگے ٹاپک پڑھاتا ہوں۔ ایک کتاب میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، ون آف دا بیوٹیفل بک آن دیٹ سبجیکٹ، بلکہ میں کہوں کہ صدیوں میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا ریاض قادری صاحب کو، کتاب کا نام ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب۔ آپ بلیو کریں ایک بار اس کتاب کو پڑھ لیں، کہتے نا ذہن کی کھڑکیاں کھل جائیں گی کہ یار یہ جملے تو مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم تو دوستوں میں بیٹھا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، مگر وہ جملے بعض اوقات زبان سے نکلتے ہیں جو بندے کو ایمان سے خارج کرتے ہیں۔ یہ شاکی پلان کر کے داخل کیے گئے ہماری گفتگو میں، ہمارے محاوروں میں، ہمارے جناب فلموں ڈراموں کے اندر۔ ایمان کی فکر کریں، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرنا مگر مسلمان۔ اب بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یار یہ مولانا صاحب نئی بات لے آئے بھائی، یہ کہاں ایمان کیسے ختم ہوگا بھائی، مسلمان ہیں، مسلمان ہو کے کوئی ایمان سے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ایک بات سمجھائی تھی، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیے، چوروں کی رخ۔ آج ہو کیا گیا ہے کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کرنے، حدیث بیان کرنے، دین بیان کرنے نت نئے لوگ آ رہے ہیں جو کہیں سے علم دین سیکھا نہیں ہے، چند کتابیں پڑھ لی، چند لاجکس پڑھ لی اور لوگ ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ اور یہی تو وہ ایمان کے ڈاکو ہیں کہ جو آپ کے دل میں ایک ایسی سوئی چبو دیں گے کہ کسی کو اولیاء کرام سے دور کریں گے، کسی کو صحابہ سے دور کریں گے، کسی کو علماء سے دور کریں گے۔ الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ انہیں اسلام سے دور کرنا ہے۔ آپ کی پہلے بنیادیں ہلکی ہوں گی نا، جب آپ اولیاء سے بھی دور، صحابہ سے بھی دور، علماء سے بھی دور ہو جائیں گے، اینڈ آف دا ڈے اسلام سے بھی دور ہو جائیں گے۔ یہ پلان ہے، اب لوگ سمجھ نہیں رہے اور انہیں سنی جا رہے ہیں۔ تو ہمیں دین بھی ان سے سیکھنا ہے جو باقاعدہ سرٹیفائیڈ عاشق رسول علماء کرام، تاکہ ہمارے دین کی اساس مضبوط رہے۔ کبھی آپ نے یہ کیا کہ آپ کا گھر بنانا ہو اور آپ کہیں یار ڈاکٹر دوائی بڑی اچھی دیتا ہے، جب جاتا ہوں علاج ٹھیک ہو جاتا ہے، چلو گھر بھی اسی سے بنا لیتا ہوں۔ آپ کہیں گے نہیں یار ڈاکٹر اچھا ہے مگر بلڈر نہیں ہے۔ ایک بلڈر سے گھر بنایا، اس نے گھر بہت اچھا بنایا، اس نے گھر بڑا اچھا بنایا، بقرعید میں جانور بھی اسی سے کٹوا لیتے ہیں کہ نہیں یار وہ کسائی تھوڑی ہے وہ بلڈر۔ تو یو نو کہ جس کا جو کام ہے وہ اس سے سیکھتے ہیں، دین بھی اس سے سیکھے نا، کہ جو دین کا ایکسپرٹ ہو، جس کی جو مرضی سوشل میڈیا پر آ کر بیان شروع کیا، ہم نے سننا شروع کیا اور کنفیوز ہونا شروع کیا۔ یہی تو پلان ہے کہ کہیں کوئی کوشش کر رہا ہے ان کے دل سے عشق رسول نکال آ رہے ہیں، کوئی کوشش کر رہا ہے اولیاء کی محبت نکال دیں، کوئی کوشش کر رہا ہے صحابہ کی محبت نکال دیں، کوئی چاہتا ہے اہل بیت امام حسین کی محبت دل سے نکالے۔ سارے پلانز ہیں، لیکن ہمیشہ کوئی نہیں کہے گا اللہ کی محبت دل سے نکالو، کوئی نہیں کہے گا اسلام سے پھر جاؤ۔ وہ پہلے آپ کی بنیادیں کاٹ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے یہ ساری بنیادیں کٹیں، آخری الٹیمیٹ گول ایمان ہے۔ تو پلیز ان چالوں کو سمجھیے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آنکھ سے کاجل صاف چرا دیں، یہاں وہ چور ملاتے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکلی۔ آنکھ سے کاجل کون چرا سکتا ہے؟ اتنے شاطر ہیں کہ کاجل بھی چوری ہو جائے گا، آنکھ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہی ہو رہا ہے کہ دین کے نام پر ایمان چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے، بٹ نوبڈی کیئر۔ ایسا نہ کریں، علماء کرام سے مربوط رہیں، عاشقان رسول علماء کرام کی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ ایمان مضبوط رہے گا۔ اور باتیں تھیں مگر میں ایک عشق والی بات پر اب اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ شفاعت حاصل کرنی ہے نا، تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں چلے جاؤ شفاعت واجب ہو جائے۔ آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہ شفاعت،
جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب. آئے ہائے، یہ وہ دربار ہے جہاں جاؤ تو شفاعت واجب ہو جاتی. اچھا، مدینے کی زندگی بھی نرالی، مدینے کی موت بھی نرالی. آقا فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں. ادھر کی موت بھی نرالی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تو مدینے جایا اور یاد رکھیے، اس کی تڑپ رکھیے، اس کی دعا کیجیے، اس کی التجا کیجیے. اگر کوئی مجھے غریب سن رہا ہے نا، اب دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یار مدینے تو امیر جا سکتے ہیں، اتنے سارے پیسے، پاسپورٹ، ٹکٹ، تو یہ آپ کی بھول ہے. مدینہ پیسے سے نہیں جاتا. ہاں، میں نے اربوں پتی دیکھے ہیں، ساری دنیا دیکھی ہے، مدینہ نہیں دیکھی. اور کئی غریب دیکھے ہیں جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے. آقا نے کئی بار انہیں مدینہ دکھا دیا. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ وہی مدینے کو، مدینے جانے کے بہانے ڈھونڈا. ہاں، مدینے نہ جانے کے بہانے نہیں ڈھونڈا کر. لوگ کہتے ہیں یار ابھی ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، تھوڑی بچی کی شادی ہو جائے، فلاں کام اٹکا ہے، جیسے ٹھیک ہوگا پھر جاؤں گا عمرہ کرنے، پھر جاؤں گا حج کرنے، پھر جاؤں گا مدینے. اللہ کہتے ہیں پھر نہ کروٹ لی مدینے کی طرف، پھر نہ کروٹ کروں مدینے کی طرف. ارے چل جھوٹے بہانے، وہاں کے لیے تو بہانہ تلاش کرے. آپ کو مثال کے طور پر پلاٹ پسند آ جائے، آپ گھر کی کوئی چیز بیچ کے پلاٹ لے لیتے ہیں. کوئی گاڑی خریدی ہے، بندہ کہتا ہے زیور بیچ لو، گاڑی لینا ہے. مدینے کے لیے بھی ایسے ہی کیا گیا. کچھ آگے پیچھے کرنا بھی پڑے نا، چلے جائے گا. اور یہ نہ سوچو یہ کام سدھرے گا پھر جاؤں گا، یہ کام نپٹے گا پھر جاؤں گا. ارے ادھر جاؤ، سارے کام نپٹ پڑی ادھر سے. مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام. میں نے امیروں سے زیادہ سخی غریبوں کو دیکھا. کچھ غریب تو کمال کرتے ہیں. اور صحیح بتاؤں گا، جیسا غریب مدینے پہنچتا ہے نا اس کا صدقہ مل جائے. میں کئی ایسے غریبوں کو دیکھا. ایک بار میں نے پوچھا، میں نے کہا مدینے آئے ہو کیسے آئے؟ جوڑ کے جو کچھ تھا نا سب خرچ کر دی. میں نے کچھ بھی نہیں، بولے کچھ بھی نہیں، جو تھا کچھ چیزیں تھی وہ بھی بیچ دی تھی. میں نے کہا اب کہتے لینے آیا ہوں، خالی کر کے آیا ہوں، اب لینے آیا ہوں. اور اس گلی میں آیا ہوں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج داج ہوتے. یہ کمال کرتے، یہ سب کچھ ختم کر کے پہنچ جاتے ہیں مکے مدینے. اب بھر کے آتے. امیر یہی سوچتا رہتا ہے 3 لاکھ کا ٹکٹ ہو گیا، 50,000 کا ویزا ہو گیا، ابھی اتنے کا، حالانکہ کروڑوں لاکھوں روپے ادھر ادھر خرچ ہو رہے ہوں گے. مکے مدینے حج کا خرچہ ہی چب رہا ہوتا ہے انہیں. یہ مت کر، یہ رہ جائے گا. اور یہ نصیب والوں کو ملتا. شوق پیدا کرے، دل میں ایسا شوق آ جائے کہ زندگی کا سب سے بڑا شوق یہی بن جائے. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، مینو شوق مدینے چاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور آقا تے مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں. ہمارا کوئی زور نہیں. کروڑوں روپے ہوں آپ کے پاس، اگر بلاوا نہیں تو نہیں جا سکتے. بس مانگتے رہیں، عرض کرتے رہیں. اور خدا کی قسم دنیا میں کئی شہر ہیں جو آپ 2 4 5 بار کے بعد دیکھنا نہیں چاہتا. بندے کی فیوریٹ جگہ بھی ہونا، بندہ کہتا دیکھ لیا یار اب کہیں اور چلو. کتنی بار جائیں اس ملک میں، کتنی بار جائیں اس شہر میں. مگر مدینہ وہ شہر ہے کہ 1000 بار دیکھے جی نہیں بھر رہا. بلکہ سچی بات یہ، جس نے جتنا دیکھا ہے نا وہ اتنا تڑپ رہا ہے. نہ دیکھنے والا بھی تڑپ رہا ہے، دیکھنے والا زیادہ تڑپ. شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے. کیسی گلیاں اور کیسی فضائیں. صحابہ نے تو نبی پاک کی خوشبو سونگی تھی. آقا کے جسم سے بش سے زیادہ خوشبو پیاری آتی تھی. اور صحابہ کرام گلی کے کنارے کھڑے ہو کر پہچان لیتے تھے کہ نبی پاک یہاں سے گزرے ہیں. مگر سچی بات یہ ہے 1450 سال ہو گئے ہیں. کسی عاشق رسول کی آنکھوں پر پٹی باندھیں، ہاں اس کو مدینے لے جائیں، بتائیں نا کہاں لے جا رہے ہیں. اگر وائرس نہیں ہے نا ناک میں، پہلے آئے کووڈ وائرس، سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی. اگر اب بھی کچھ لوگوں کے عجیب عجیب وائرس ہوتے ہیں، عشق رسول ہے. اگر عشق رسول ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر مدینے لے جائیں، وہ بتائے گا. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. اتنا عرصہ، more than 1400 years. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. اس گلیوں میں خوشبو ہے پسینے. آج بھی مدینے کی گلیاں بتا رہی ہیں کہ کس کا مسکن ہے، کس کا شہر ہے. تو مدینے جایا کرو، اس کی تڑپ دل میں رکھے، درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ وہاں شفاعت ملتی ہے. من زار قبری وجبت لہو شفاعت. یا کا فرماتے جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت والی. اللہ بار بار
مکہ پاک مدینہ طیبہ کی حاضر نصیب فرما. ہم سب کو نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. وہ اعمال کرنا نصیب فرمائے جو نبی پاک کی رضا والے ہیں. ان اعمال سے بچائے جس سے آقا راضی ہو جاتے ہیں. ایک عمل بتا دیتا ہوں جو نبی پاک کی ناراضی والا سبب عمل ہے. آقا فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. تو قیامت کے دن اگر آقا نے یہ کہہ دیا کہ جاؤ کہ تمہاری شفاعت نہیں کرتا, تم تو میری سنت پر عمل ہی نہیں کرتے بلکہ سنت کا مذاق اڑاتے تھے, کدھر جائیں؟ سنت کو تھامیے. الحمدللہ آج کے دور میں ایک ایسا ماحول ہے جہاں ہر قدم پر سنت کی بات کی جاتی ہے. سنتوں بھرا اجتماع, سنتوں بھرا بیان, سنتوں بھرا ماحول, سنتوں بھرا مدنی قافلہ. دعوت اسلامی والے آپ کو قدم قدم پر سنتوں کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں. تو آئیے اس ماحول سے وابستہ دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ جاتے رہا کریں. ہمارا مدری چینل دیکھیں. اس طرح کے بیان سننے ہوں تو مدری چینل ہے, سوشل میڈیا پر ہمارا اکاؤنٹس فالو کریں. تو یہ بیان سنتے رہیں گے تو عشق رسول میں اضافہ ہوگا, نبی پاک سے محبت میں اضافہ ہوگا. اللہ کرے کہ گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر ہم سنتوں بھری زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. آمین بجاہ النبی رمیم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کمال کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ. اللہ کریم نے آپ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ, میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے, تو اس کا جا کر نماز جنازہ ادا کرو, غسل کفن کا انتظام کرو. آپ ادھر گئے, آپ نے جب غسل کفن کے لیے کوشش کی تو لوگ کہنے لگے آپ کدھر آ گئے, یہ تو بڑا گناہگار, بڑا بدکار اور زمانے کا بیکار شخص ہے, آپ اس کا جنازہ پڑھنے آئے. بہرحال آپ نے وہ سارا کچھ کر دیا. پھر اللہ سے کہا کہ یا اللہ بندے تو یہ کہہ رہے ہیں تیرا نافرمان تھا, گناہگار تھا, اور تو فرماتا ہے تیرا ولی. اللہ نے فرمایا موسیٰ بات یہ بندے سے بات تو صحیح کر رہے ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا سب ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ اس بندے نے مرنے سے پہلے جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا نا تو 5 کلمات کے ذریعے اس نے مجھے پکارا, اے موسیٰ میں نے ان 5 کلموں کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے 5 سینٹنس بتا دے, مجھے وہ 5 کلمات بتا دے کہ صدیاں گناہ کر کے اتنے بڑے گناہگار کو صرف 5 کلموں کے لیے بخش دیا تو نے. اب ذرا ان 5 سینٹنس کی خوبصورتی, ڈیپتھ اور اللہ سے کنیکٹیوٹی سمجھیے گا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ توبہ کہتے کس کو ہیں, اللہ سے کنیکٹیوٹی کسے کہتے ہیں. ہم کانوں کو ہاتھ لگانا یا اللہ میری توبہ, ہمارے تو سٹائل ہی دوسرے ہیں نا. توبہ کسی اور شے کا نام ہے. توبہ کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس دل سے ایک بار پکارنے کی ضرورت ہے. سچی پکار ہو جائے, ایک بار سچی کنیکٹیوٹی ہو جائے, وہ کریم پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اس پتہ ہے گناہگار نے وہ 5 جملے کیا کہے؟ وہ کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں. ذرا سوچئے, میں خود نیک نہیں ہوں مگر تو جانتا ہے مجھے نیکوں سے پیار بڑا ہے. دوسرا سینٹنس کیا تھا؟ یا اللہ تو جانتا ہے میں گناہگاروں سے بغض رکھتا ہوں, فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں حالانکہ میں خود گناہگار ہوں. سمجھ رہے بات کو؟ اپنے گناہوں کا اعتراف, اقبال جرم ہے. بندے کو کہو تو گناہگار, بولتا ہے میں کدھر گناہگار بھائی, مجھ سے بڑا تو نیکی کوئی. ہم تو پہلے یہی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میرے گناہ کتنے ہیں. اللہ کی بات دنیا سے چھپا لو, اللہ سے چھپتا نہیں کچھ. ادھر اقبال کریں, ادھر مانیں, ایکسپٹ کریں. ہاں دنیا کی عدالت میں اگر ہم کہیں جا کے اپنا جرم ایکسپٹ کر لیں سزا سنائی جاتی ہے. سبحان اللہ, میرے رب کی رحمت کے انداز ہی نرالے ہیں, اس کی عدالت کے دستور نرالے ہیں. کوئی سچے دل سے جا کے مان لینا یا اللہ میں سب سے بڑا گناہگار, اس کی رحمت اس کی بخشش فرما دیتی ہے. اس نے کہا کیا کہا؟ یا اللہ ہوں بڑا گناہگار, میں گناہگاروں سے نفرت رکھتا ہوں مگر مولا خود بھی گناہگار ہوں. تیسرا جملہ کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے نا کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو پھر میں تیری جنت کا کبھی تجھ سے سوال نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے تیری جنت بہت بڑی ہے. مجھے داخل کر کے تیرا کچھ بھی نہیں جانا, تیرا کچھ نہیں جانا, میرا بیڑا پار ہو جانا ہے. تو پھر میں تجھ سے کیوں نہ مانگوں, مجھے بخشنے میں تیرا کیا جائے گا؟ تو کریم, تیری جنت بہت بڑی, تیری رحمت بہت بڑی. تو یا اللہ مجھے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے جنت میں داخل کرنے سے تیری ملکیت تھوڑی ہو جائے گی پھر میں جنت نہیں مانگوں گا. چوتھا سینٹنس کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جہنم میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں جہنم سے تیری پناہ بھی نہیں مانگوں گا. اگر جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں, تیرے ملک میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر مجھے ڈال دے جہنم میں, میں راضی ہوں. مگر مجھے پتا ہے کہ مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, تو ویسے ہی مالک ہے, تو ویسے ہی خالق ہے, سب کچھ تیرا ہے. اور آخری جملہ سنیے, وہ کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اگر اللہ رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ آج اس کی رحم کی بھیک لینے تو آئے ہیں, آج اس کے کرم کی خیرات لینے تو آئے. ہم مانتے ہیں یا اللہ, ہم سب ایکسپٹ کرتے ہیں ہم نے بہت گناہ کیے, ہم نے بہت خطائیں کی,
लोगों से डर लगता रहा कि कोई देख ना ले, मालिक मालूम था तू देख रहा है, फिर भी हमने गुनाह किए, दरवाजे बंद करके गुनाह किए, लाइट ऑफ करके गुनाह किए, इलाके तब्दील करके गुनाह किए। हम सब मानते हैं मौला, मगर ये पता है हमें बख्श देगा तो तेरी रहमत में कमी नहीं आएगी, तेरा जाएगा कुछ नहीं। हम भी तेरे बंदे हैं, हम भी तेरे बंदे हैं, तेरे महबूब के उम्मती हैं मौला, तू रहम नहीं करेगा तो कौन रहम करेगा। हासिल करें। जब हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ को होश आया ना, तो लोगों ने कहा कि आपकी तबीयत कैसी है? तो आपने कहा क्या मुझ पर गशी तारी हो गई थी? हैं? तो कहा जी, तो कहते हैं बेशक मेरी बेहोशी में मेरे पास दो फरिश्ते आए और कहने लगे तुम चलते नहीं कि हम तुम्हें खुदा की बारगाह में ले जाएं और तुम्हारे बारे में फैसले लिए जाएं। दूसरे फरिश्ते ने कहा इन्हें लौटा दो, ये उन अफराद में से है जिनके लिए इनकी माओं के पेट में ही सादतमंदी लिख दी गई थी, और अन करीब अल्लाह ताला इनके जरिए इनकी औलाद को जब तक चाहेगा नफा देगा। उसके बाद आप रज़ी अल्लाह तआला एक महीना मजीद जिंदा रहे, उसके बाद इंतकाल हुआ। तो पता चला कि आपकी वालदा ने नमाज पढ़ी, अल्लाह से मदद मांगी और आपको अल्लाह ने एक नई जिंदगी अता फरमाई। तो आप अपनी जिंदगी में इस प्रैक्टिस को आज इस आयत से देखिए, हमने करना क्या है? हम जब बयान में आए तो सिर्फ बयान नहीं सुनना है, हमने अल्लाह ने मुझे कहा क्या है, हम इस टॉपिक को लेके इसीलिए चल रहे हैं ना कि मेरे रब ने डायरेक्टली मुझसे क्या बात की है। तो आज इस आयत में ये लेसन मिल रहा है कि जब किसी प्रॉब्लम में है, क्लैमिटी में है, तो अल्लाह की तरफ जाना है और नमाज से मदद चाहनी है। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अच्छा, अब आप देखिए प्यारे आका की नमाज की कैसी आदत थी। बादल गरजते थे, आंधी चलती थी, है किसी बुरी खबर की इतला आ रही होती थी, नबी पाक नमाज की तरफ चले जाते। अच्छा, मुझे बताएं नमाज इस्तिस्का क्या है? बारिश नहीं हो रही है, प्यारे आका नमाज पढ़ा रहे हैं। सूरज गहन हो रहा है, नबी पाक नमाज पढ़ा रहे हैं। चांद गहन हो रहा है, प्यारे आका नमाज की तरफ। यानी किस कदर अल्लाह की तरफ रुजू है। एंड व्हेनेवर एनीथिंग बैड हैपन या गोइंग टू बैड हैपन, होने वाली लग रही है, कुछ बड़ा होने वाला है, हमें भी तो खबरें आ रही होती है ना कि भाई कल बहुत शदीद बारिश होगी, ना करे कोई और बुरी खबर एक्सपेक्टेशन है, आपको कारोबार में कोई ऐसी खबर आने का डर है, या आपकी कोई शिपमेंट जारी है, व्हाटएवर आप चाहते हैं हर चीज बेहतर हो जाए। कुरान ने फॉर्मूला दिया ना, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह ने डायरेक्टली मुझे और आपको कहा है। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मेक योर प्रैक्टिस कि मैंने इंशाअल्लाह नमाज से मदद लेनी, और आप अपनी आंखों से देखेंगे और आप अल्लाह से अर्ज भी करें कि अल्लाह तूने कुरान में कहा है मदद ले, मैंने खड़ा हो गया नमाज के लिए, तो नमाज से आपने मदद लेनी है। अच्छा, अब उसके बाद आयत का जो सेकंड पार्ट है कि सब्र से भी मदद लेनी है, और आगे क्या फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला अपने इल्म कुदरत के साथ वैसे तो हर किसी के साथ है, लेकिन यहां सब्र करने वालों का खास जिक्र इसलिए हुआ ताकि इन्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात को दूर फरमा देगा। मगर करना क्या है? सब्र करना है। अच्छा, अब सब्र के बारे में दो बातें बड़ी अहम हैं कि सब्र नॉर्मली हम जब भी सब्र के बारे में सुनते हैं तो सब्र हम कहते हैं यार तकलीफ आई है सब्र करो, यकीनन ये भी सब्र है, मगर सब्र की एक और किस्म भी है जो उससे भी सुपीरियर है, जो उससे भी अफजल है, और वो क्या है? गुनाह के लिए दिल चाहे, हराम के लिए दिल चाहे, नफसानी ख्वाहिशात बुरा काम करवाना चाह रही हैं और बंदा उस पर सब्र करे। ये सब्र जो है ना, ये शरीयत को और महमूद है और बड़ा अफजल है कि इंसान को जी चाहे कि फला गुनाह करना है मगर वो उस पर सब्र करे। और दूसरा सब्र वही है जो हम जानते हैं कि कोई मुसीबत आ जाए, कोई आफत आ जाए, कोई हमारा अल्लाह ना करे किसी से लड़ाई हो जाए, हमें कोई बुरा भला कहे, हम उसे माफ कर दें, सब्र करेंगे। जिस्मानी तकलीफ है, कारोबार में प्रॉब्लम है, हम अल्लाह की रजा पर राजी रहें। तो ये दो किस्म के सब्र हैं। और जब कोई बंदा सब्र करता है ना, तो कुरान और हदीस और बुजुर्गान दीन के अकवाल से मैं अब आपको इसके 10 फायदे बताना चाहता हूं। मैं कहता जाऊंगा, आप अल्लाह के जिक्र की नीयत से सुभान अल्लाह भी कहते रहें, जन्नत में दरख्त भी लगाते रहें, ठीक है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सब्र करने वाले को उसके अमल से अच्छा अजर मिलेगा, सब्र करने वाले को बेहिसाब अजर मिलेगा, सब्र करने वालों की जजा देखकर कयामत के लोग हसरत करेंगे। सब्र करने वाले रब्बे करीम की तरफ से दुरूद व हिदायत और रहमत पाते हैं। सब्र करने वाले अल्लाह को महबूब हैं। सब्र आधा ईमान है। सब्र जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। सब्र करने वाले की खताएं मिटा दी जाती हैं और सब्र हर भलाई की कुंजी है। अब आते हैं इन दोनों सब्र को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। एक नफसानी ख्वाहिशात, गुनाह का जी चाहता है, क्योंकि नफ्स है ना, वो तो हर वक्त मौज मस्ती चाहता है, वो तो हर वक्त चाहता है जनाब बस ये भी काम कर लूं, वो भी कर लूं। अब मुझे ये देखना है कि मेरा ये काम अल्लाह को राजी करेगा या रब को नाराज कर देगा। लेकिन जो नफसानी ख्वाहिशात पर सब्र करता है ना, गुनाह से अपने आप को बचाता है। कुरान क्या कहता है? व अम्मा मन खौफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। और रहा वो जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका, तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। दिल चाह रहा है, शैतान कह रहा है कर ले, कोई देखने वाला नहीं है, इलाका भी चेंज कर लिया, शहर भी तब्दील हो गया, नोबडी हियर टू वॉच यू, मगर अल्लाह देख रहा है।
अच्छा नॉर्मली अगर गौर करें हम गुनाह करते क्यों हैं, जितने भी गुनाह है, वॉट एवर द लिस्ट ऑफ गुनाह उठाइए, कोई शराब पीता है, कोई बदकारी करता है, मादल्ला, कोई जुआ खेलता है, कोई जनाब बेहयाई करता है, गंदी चीजें देखता है या झूठ बोलता है, वॉट एवर, इन तमाम गुनाहों में थोड़ी सी लज्जत है, टेस्ट, ठीक है। गीबत में भी टेस्ट है, बल्कि किताबों में आया कि गीबत में शराब से भी ज्यादा मजा है, जब तो बंदा छोड़ता नहीं है। अच्छा लेकिन तमाम टेस्ट में एक बड़ी अहम बात अब मैं कहने जा रहा हूं, ये बुजुर्ग ने बड़ी कमाल की वन लाइनर हमें दे दिया है। वो कहते हैं कभी भी लज्जत के लिए गुनाह मत करना, क्योंकि लज्जत खत्म हो जाएगी, गुनाह का जवाब और पनिशमेंट बाकी रह जाएगी। अब आप इस फॉर्मूले को सामने रखें कि जब भी हम गुनाह करते हैं फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स की एक एंजॉयमेंट है, आफ्टर दैट एंजॉयमेंट खत्म, मगर उसका जवाब बाकी है, अजाब बाकी है, अल्लाह ना करे अल्लाह नाराज हुआ तो पनिशमेंट बाकी है। तो क्या फरमाया, एंजॉयमेंट के लिए गुनाह मत करना, एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी, अजाब बाकी रह जाएगा। और अगला सेंटेंस कितना खूबसूरत है, फरमाते कभी भी तकलीफ की वजह से नेकी मत छोड़ना, तकलीफ खत्म हो जाएगी, अजर बाकी रह जाएगा। हैं, अब मिसाल देता हूं, इसके 2-3 एग्जाम्पल समझिए। गुनाह की एग्जाम्पल तो आप समझ गए कि कोई भी थोड़ी देर का गुनाह करता है, लज्जत पाता है, वो गुनाह खत्म, अजाब बाकी। अब नेकी में क्या होता है, फजर के लिए उठना है, नींद आ रही है, दिल नहीं चाह रहा, आप उठे, आपने वजू किया, फजर पढ़ा, वो उठने की तकलीफ तो खत्म हो गई ना, वापस सोना है तो सो जाइए, मगर फजर का अजर और सवाब बाकी रह गया है। रमजान के रोजे डिफिकल्ट हैं, लेकिन इफ्तार के बाद तकलीफ खत्म हो जाती है, हम खाते पीते हैं, मौज करते हैं, मगर सवाब बाकी रह जाता है। कभी कभी आपको कोई मस्जिद में बुलाता है, यार चलो भाई बयान हो रहा है, इज्तिमा हो रहा है, कोई नेकी की बात हो रही है, नहीं यार दिल नहीं चाह रहा, आप आ गए, आधे एक घंटा बैठे फिर चले गए, वो आपका जो टेंशन था या प्रेशर था वो खत्म हो गया, मगर सवाब बाकी रह गया। तो अब इस फार्मूले को याद रखिएगा, जब भी गुनाह आपकी तरफ आए ना, आप सोचिए कितनी देर का फायदा है, 1 घंटा दोस्तों के साथ बैठूंगा, बुरी बातें करूंगा, 2 घंटे फिल्म देखूंगा, 2, 2.5, 3 घंटे, बस उसके बाद जवाब तो बाकी है ना, कयामत तक अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। नहीं यार मुझे इंजॉयमेंट के लिए गुनाह नहीं करना। और जब कोई नेकी का काम आए और आपको लगे यार दिल नहीं चाह रहा, मजा नहीं आ रहा, बोरियत होगी, छोड़ना यार, तो बंदा सोचे कितनी देर की नेकी है, आधे घंटे की, 1 घंटे की, बस 2 घंटे की, और सवाब बाकी रह जाएगा, लेट्स डू इट। अगर ये बात समझ आ गई ना आपको, तो इंशाअल्लाह देखिएगा गुनाह से बचना और नेकियां करना आसान हो जाएगा। तो अब क्या फरमाया कुरान ने कि जिसने अपने नफ्स को रोका, क्या खूबसूरत आयत है, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा, अब रहा वो जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका, तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। और एक और जगह कमाल से फरमाया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नता, मुबारक हो उनको जो अल्लाह से डरते हैं ना, सब्र करते हैं, गुनाह नहीं करते, रुक जाते हैं। कुरान कहता है जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे, उसके लिए 2 जन्नतें हैं, एक नहीं 2 जन्नतें हैं। सूरह रहमान की आयत है। तो पता चला कि नफ्स को रोकना ये आसान भी नहीं है, हाँ दिल बहुत चाहता है, मगर ये सब्र जो है ना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन का जो मेराज है, जो टॉप ऑफ द लिस्ट सब्र है, वो ये सब्र है। अच्छा अब आते हैं एक और सब्र की सूरत कि अब आपको किसी ने गुस्सा दिला दिया, बुरा भला कहा, या आपके मिजाज के खिलाफ बात हो गई, अब आपने रोकना है अपने आप को, अब गुस्से का इजहार नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, गाली का जवाब गाली, ईंट का जवाब पत्थर, अंग्रेजी का मकूला है ना टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये हमारी शरीयत हमें नहीं सिखाती। अच्छा आजकल किसी को कहो ना यार आप क्यों यार लड़ाई कर रहे हैं, भाई मैं जवाब ना दूं तो लोग समझेंगे कमजोर आदमी हूं, मुझे अपना रोब भी तो रखना है, मैं भी तो पता चले कौन हूं, अपना बताऊं तो सही कौन हूं। सच्ची बात पता है क्या है, जो टिट फॉर टैट करता है, गाली का जवाब गाली से देता है ना, वो वाकई बता देता है वो कौन है, वो अपना तारुफ करवा रहा होता है कि ये भी ऐसा है, मैं भी वैसा ही हूं। ओ भाई अच्छा फिर एक और अजीब जुमला बड़ा मशहूर है आजकल, जनाब हम शरीफ के साथ शरीफ हैं, हम बदमाश के साथ बदमाश हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आई ये कौन सा बटन लगा हुआ है आपके अंदर कि शरीफ के साथ आप शरीफ हो जाते हैं, बदमाश आता तो आप भी बदमाश हो जाते हैं। जनाबे वाला शरीफ आदमी शरीफ के साथ भी शरीफ होता है, बदमाश के साथ भी शरीफ होता है, जब भी तो वो गलत आदमी अच्छा होगा ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गालियां सुनकर दुआएं दी हैं, पत्थर बरसाने वालों को भी दुआएं दी हैं, मगर हम तो तैयार ही रहते हैं, यार मैं बताऊंगा इसको मैं कौन हूं, एक गाली दी है मैं इसके साथ मुश्तों को गालियां दूंगा, तो फिर आप भी वैसे ही हो गए ना जनाब। हदीस पाक क्या है, हु इज मोर स्ट्रॉन्गर, हु इज मोर पावरफुल। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बहादुर वो नहीं, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बहादुर वो नहीं जो पहलवान और दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। असल बहादुरी ये है। तो अगर आपने वाकई सब्र से मदद लेनी है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन का मुजदा लेना है, तो बदले नहीं लेना है, माफ करना है। जरा मिलकर मेरे साथ शब कदर की दुआ दोहराइएगा, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। व्हाट इज द मीनिंग, इस दुआ का माना क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन, है अल्लाह तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह मुझे भी माफ कर दे।
ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے, اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. مگر دیر از اے کوسچن, آپ نے معاف کر دیا سب کو؟ بندہ کہتا نہیں, میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں, میں تو موقع کی تلاش میں, بس موقع ملے پھر بتاؤں گا میں کون ہوں. ہاتھ میں آ نہیں رہا بندہ, ٹرائی کر رہا ہوں کسی جگہ آ جائے, بس کوئی اس کے پیسے ویسے آ جائیں, کوئی اس کا معاملہ میرے پاس آ جائے, بس پھر دیکھو کیا کرتا ہوں. بیٹھے اس انتظار میں بیٹھے بہت سارے لوگ, کمال ہے یار. یعنی دشمنیاں پالی ہوئی ہیں, رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں, دوستوں کے پاس جا نہیں رہے ہیں, میاں بیوی میں لڑائی ہے, ایک سوری کے لیے بیوی گھر بیٹھی ہے, وہ کہتی شوہر سوری کہہ دے تو میں آ جاؤں گی, شوہر کہتا ہے بیوی معافی مانگ لے تو میں لے آؤں گا. ارے بھائی کوئی بھی آگے بڑھ کے معافی پکڑ لو بھائی, اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہو, بندوں کو معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مجھے خود بتائے نا یہ کیسی دعا ہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا. یہ بنتی ہے دعا؟ اللہ سے پتہ ہے کیا کہیں, اے اللہ میں نے بندہ ہو کر تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا ہے, تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے نا, اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے. لک ایٹ دا وے ٹو ٹاک, یہ مزہ ہے نا بات کرنے کا, پھر دعا کرنے کا لطف بھی آئے گا آپ کو. تو دشمنیاں نہ رکھیں, غصے پر قابو پائیں, معاف کریں. ایک حدیث سن لیجئے, لرزا دیتی ہے, ڈرا دیتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حدیث کا خلاصہ ہے. اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. اب بتائیے, ہم معاف کرتے ہیں, ہم رحم کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کرے, ہم کسی پر رحم نہ کریں. نہیں ہوگا رحم, پہلے اپنے اندر تو لائیے یہ باتیں. اب ایک آیت سنیے گا اس کے تحت ایک واقعہ, اور پھر میں بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. قرآن میں رب فرماتا ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے, یہ غریب اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے. امیر تو خرچ کرتا ہے نارملی, غریب خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں. ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں ایک بڑی پیاری بات لکھی. آپ کہتے ہیں پوری دنیا کے امیروں کا سروے کر لینا, ان کی جو پیسے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں, مدد کر رہے ہوتے ہیں. وہ مدد اور وہ نیکی ان کے پیسے بڑھا رہی ہوتی ہے. اور پوری دنیا کے غریبوں کا سروے کریں تو ان میں سے بڑی تعداد وہ جو خرچ ہی نہیں کرتی اللہ کی راہ میں. کہتے ہیں ہم کیا خرچ کریں, ہم تو غریب ہیں, ہم پر لوگ خرچ کریں. میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں اور یہ قرآن سے دے رہا ہوں. جو تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. آپ تنگی میں آپ روپیہ خرچ کریں, یہ نہیں کہتے آپ 10,000 روپے خرچ کریں, جتنی آپ کی حیثیت. یہ کاروبار ہے, آپ 1 روپیہ دیں گے اور آئے گا, آپ 10 روپے دیں گے اور آپ کسی نہ کسی نیکی کے کام میں خرچ کرتے رہیں, آپ غربت سے باہر آ جائیں گے. If you want to take out yourself from that problem, آپ آئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور اگلا پارٹ کتنا خوبصورت ہے, فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, فرمایا اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. انعام کیا ہے, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے. اور پھر ہاں زندگی میں کلیمٹیز, پرابلم, بیماریاں, مشکلیں, قرآن خود کہتا ہے کہ من قریب تمہیں آزمائیں گے. کبھی بیماری آئے گی, کبھی بھوک آئے گی, کبھی مال کم ہو جائیں گے, کبھی ڈسٹربنس آئے گی, خوف آ جائے گا. تو بی ریڈی فار دیٹ, صبر کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. یہاں ایک میں عقیدے کی بات بھی کلیریفائی کر دوں. کچھ لوگوں کو بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے, یہ لوگ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو. کیا صبر اور نماز خدا ہیں؟ بتائیے, نہیں ہے نا, اللہ تو نہیں ہے. ہم صبر اور نماز کی عبادت تو نہیں کرتے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو, تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا درس تو ہمیں قرآن دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی چیز سے یا کسی شخصیت سے مدد لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. اگر آج کے دور میں کوئی اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا, یا بھر دو جولی میری یا رسول اللہ, تو یہاں کوئی شرک کی بات نہیں ہے, کیونکہ یہاں یہ نیت نہیں ہے کہ ہم ان کو خدا مان رہے ہیں, یا یہ بھی نیت نہیں ہے. ایک عقیدہ کلیئر کر دیتا ہوں, پوری دنیا میں عاشقان رسول کا یہی عقیدہ ہے کہ کوئی نبی, کوئی صحابی, کوئی ولی اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. وہ سب رب کے محتاج ہیں, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جو اللہ کا ہے وہ اس کا اپنا ہے. ہاں اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو کچھ عطائیں کی ہوئی ہیں, کچھ پاورز دیے ہوئے ہیں, وہ اللہ کی عطا سے اگر کسی کو تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد